کتنے خوبصورت انداز میں دیکھتے ہیں جشن آزادی، ہندوستان کی وہ مقدس آزادی جس کے لیے نہ جانے ہمارے کتنے پرکھوں نے جان کی قربانیاں دے دی۔ آج ہم گورے انگریز کی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن کالے انگریز کی غلامی سے آج بھی آزاد نہیں ہو پائے۔ دلی کے انڈیا گیٹ پر مجاہدین آزادی فائٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی تعداد 95,300 ہیں، لیکن ان میں سے 61,945 لوگ مسلمان ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی گواہی ہے کہ آزادی میں لڑنے والے مسلمانوں کی تعداد 65% تھی، جبکہ ادر دھرموں کو ملا کر صرف 35%۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، جنگ خندق کا نظارہ موجود تھا، اس لیے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے، بڑی مشکل سے ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی میں صرف ایک دن کے اندر میں 80,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ یہ تو صرف دلی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کالے پانی کی سزا بھی کاٹی، ان کو جیل بھی ڈالا گیا، کتنے مولاناؤں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، بہتوں کو سور کی کھال میں لپیٹ کر گولی کا نشانہ بنایا جاتا، پھر بھی کہتے ہو آج مسلمانوں نے بھارت کو دیا ہی کیا ہے۔ وطن کے واسطے ہم نے کیا کیا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کیا نہیں کیا۔ ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن کبھی بھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا۔ دھوکہ وفا کی راہ میں کھائے ہیں ہم ضرور، لیکن کسی کے ساتھ ہم نے دھوکہ نہیں کیا۔ سنو سنو سنو، جب تم انگریز کا تلوا چاٹ رہے تھے، اس وقت بھی انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل خیر آبادی کوئی اور نہیں ایک مسلمان تھے۔ بھارت کی راجدھانی دلی میں جب انگریزوں کی گولی چل رہی تھی، اس گولی کے نشانہ بننے والوں میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دہریہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ جتنوں کو گولی سے بھونا گیا، ان تمام کا 2 دن تک مسلسل پوسٹ مارٹم چلتا رہا۔ معاملہ کورٹ میں پہنچا، جج تو اس وقت تھا ہی انگریز، اور ان کے ذہن میں اور ان کے پورے رگ و ریشے میں زہریلا خون دوڑ ہی رہا تھا۔ انہوں نے یہ سزا سنا دیا کہ جتنے بھی ہیں ان میں ان سب کو انوف کر دو، ختم کر دو، فنش کر دو، مٹا دو۔ اس وقت وکیل نے کہا تھا سر آپ سب کو دبا سکتے ہو، لیکن اس میں ایک طبقہ ایسا ہے، اس کو کیسے مٹاؤ گے؟ جج نے کہا وہ کون ہے؟ کہا مسلمان ہے۔ جج نے کہا کیا خاصیت ہے؟ وکیل نے کہا خاصیت یہ ہے، دلی کے سڑکوں پر جتنوں کو گولی سے بھونا گیا، ان کا 2 دن تک مسلسل پوسٹ مارٹم چلتا رہا، لیکن جج صاحب ان میں جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے گولی پیٹھ پہ نہیں سینے پہ کھائی ہے۔ جب پڑا وقت تو خو ہم نے دیا، اور جب باہر آئی ہے تو کہتے ہو تمہارا کام نہیں۔ چلو 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 کوئی بات نہیں۔ انگریزوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والوں میں ایک نام آتا ہے حسین کا۔ کیا نام؟ حسین۔ حسین حسین کا نام آتا ہے۔ اوے میرا تو ایمان اور عقیدہ کہتا ہے جس حسین کا نام اس حسین کے نام پر رکھا گیا۔ انگریز جج کہتا ہے حسین احمد کیا تم نے کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ سنو شیر دیوبند کیا کہتا ہے، کہا ہے کیا ہوتا ہے، کہا ہے کیا ہوتا ہے۔ انگریزوں تمہاری عدالت میں بھی کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اسی عدالت میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں۔ انگریز جج کہتا ابوالکلام ابوالکلام ابوالکلام، سامنے سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں ان سے کہو میرا وہ نام لے جو میرے والدین نے رکھا ہے۔
अबुल कलाम तो लोग कलाम की कुव्वत की बिना पर कहने लगे, कुव्वत गोयाई की बिना पर कहने लगे। इनको कहो मेरा वो नाम ले जो मेरे वालिदैन ने रखा है। जज ने कहा क्या नाम रखा है? बताया अहमद मुहीउद्दीन। जज लिखता गया, नाम अहमद मुहीउद्दीन, वालिद फुला, कौम सैयद सादात, पेशा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा पेशा बताता हूं लिखोगे? अंग्रेज जज कहता लिखने के लिए बैठा हूं इसीलिए तो सवाल कर रहा हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा पेशा अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। उसी अदालत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कहा गया क्या तुमने कहा है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? हुसैन अहमद मदनी ने कहा क्या होता है? तुम्हारी अदालत में भी खड़े होकर कहता हूं अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज जज कहता है इनके खिलाफ फांसी की सजा है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं अरे रुक तो जाओ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिरी ख्वाहिश भी तो पूरी की जाती है फांसी वालों की। एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को सुना गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जो जवाब दिया हजारों के कलेजे को चीर दिया। वो जवाब ये था कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने जेब से कपड़ा निकाला, एक रुमाल को निकाला, सफेद कपड़ा निकाला जो देवबंद से साथ लाए थे, उसको मेज पर बिछा दिया और कहने लगे जालिमों सजा जानता था इसलिए तो कफन साथ लाया हूं। कैसे बेदर्द हैं सरसर को सबा कहते हैं, कैसे जालिम है जुल्मत को जिया कहते हैं, जबर को मेरी गुनाहों की सजा कहते हैं, मेरी मजबूरी को तस्लीमो रजा कहते हैं। जब भी ठोकरें खाकर गिरा गैरों को आवाज न दी, ये आंखों की माजूरी थी या गैरत की मजबूरी थी। ये मनसब हमें भी मिल सकती थी मगर शर्त जी हुजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी बस इतनी सी मजबूरी थी। कोई झुका सके ना जिसको, ना गोली उसको डरा सकी, ना धमकी उसको दबा सकी। कब दुश्मन से वो डरता था दिल उसका शेर के जैसा था, मजलूमों की आवाज